الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ یہ سورہ اعراف کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 65 سے، اور اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی جو آیات تھی وہاں پر یعنی 8ویں رکوع سے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، کس طرح انہوں نے اسلام پر عمل کیا، اس کی دعوت پیش کی، اور اس سلسلے میں آنے والے تمام خطرات اور مسائل اور مشاکل سے کس طرح گزرے ہیں۔ چنانچہ یہ تربیت بھی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دیا جا رہا ہے، اور کفار مکہ کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت انبیاء کرام کے قصوں کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا ہے، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو، اس کے پیغام کو پیش کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے کے جو انبیاء کرام گزرے ہیں انہیں کس قدر مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح انہیں پریشانیوں بھری زندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور کیسے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے پیروں کو مضبوطی سے جمائے ہوئے، کہیں پر بھی دعوت میں کوئی لچک نہیں، اور بالکل صاف اور وضاحت کے ساتھ آپ نے بات پیش کی۔ تو یہ طریقہ انبیاء کرام کی دعوت کا بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسرے جو مسلمان ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانا یہ اس قدر آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لہٰذا تم نے جو راستہ چنا ہے یہ راستہ جنت تک جانے والا راستہ ہے، یہ راستہ تمہیں سیدھے جنت میں لے کر جائے گا، جہاں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور تم جنت کی ابد الآباد ہمیشہ کی رہنے والی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن ان نعمتوں کو پانے سے پہلے تمہیں کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ یہ قربانیاں تمہاری جان کی بھی ہوں گی، تمہارے مال کی بھی ہوں گی، تمہیں اپنے دل پر پتھر بھی رکھنا پڑے گا، اور تمہیں حالات کے سامنے ڈٹنا بھی پڑے گا۔ بسا اوقات لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، لوگ استہزاء کریں گے، تمسخر کریں گے، تم پر الفاظ آوازیں کسیں گے، برے بھلے القاب سے تمہیں یاد کریں گے، بہتان لگائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اس پر صبر کی طریقے سے جم جاؤ، کیونکہ یہی وہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اس میں جتنا کامیاب ہوتے جاؤ گے اتنی ہی تم عظیم جنتوں کے مستحق ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہر پریشانی اور مصیبت جو اللہ کی راہ میں تمہیں برداشت کرنی ہوگی وہ تمہارے درجے کو اور بلند کرتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانیاں اور مشقت اٹھانے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور پھر جو نبیوں کے جس قدر مشابہ ہوتا چلا جائے گا اسی قدر اسے دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کو دلاسا ہے، دوسرے اللہ جو مومنین ہیں، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، ان کے لیے تنبیہ کی جا رہی ہے، اور تیسری چیز کفار ہیں، کفار اور مشرکین، ان کو بتایا جا رہا ہے
کہ اس دنیا کے اندر جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو انجام ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقتی طور پر کبھی ایسا لگتا ہے کہ حق دب رہا ہے، حق جھک رہا ہے، وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ کفر کی طاقتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں حق کو دبانے کے لیے، لیکن انجام کے اوپر جب تم نگاہ رکھو گے، جو لوگ اس راہ میں آتے ہیں وہ سرخرو ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر انجام انہی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ حق کی آواز کبھی دبائی نہیں جا سکتی، وہ بلند ہو کر رہتی ہے۔ چنانچہ ان کفار مکہ کو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو تم مسلمانوں کے خلاف اس قدر سازشیں برپا کیے ہوئے ہو اور مسلمانوں کو اذیت اور پریشانی میں ڈالے ہوئے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا، اور حق کی دعوت یہ بلند ہو کر رہے گی۔ اور اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد، ان 10 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو مرتبہ بخشا، جو مقام بخشا، اور دعوت اسلام جس طرح سے پھیلتی چلی گئی اور کفر جس طرح سرنگوں ہوتا چلا گیا، اس کی ساری طاقت ٹوٹتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ مکہ جہاں سے اللہ کے نبی کو ہجرت کر کے نکلنا پڑا تھا، وہیں پر آپ فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کل کے مجرم تھے آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ سب کو قتل کر دیتے تو کسی کو کوئی حیرت نہ ہوتی کہ یہ سب قاتلین تھے، انہوں نے نہ معلوم کتنے مسلمانوں کا خون کیا تھا، نہ معلوم کتنوں کی جائیدادیں لوٹی تھی، اور نہ معلوم کتنے گھر گرائے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سامنے جب یہ دن دکھایا تو ہمارے نبی نے اپنی شفقت اور محبت اور رحمت کا دن دکھایا، اور یہ دکھایا کہ نہیں، آج ہم تم سب کو معاف کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے قصص میں، ان کی کہانیوں میں بڑی عبرتیں رکھی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس کے فوراً بعد اب حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے قوم عاد کے طور پر۔ اور آپ کو ایک بات بتا دیں ہم کہ جس وقت یہ قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے، اتر رہا ہے، تو جو مکے کے کفار ہیں، مکے کے مشرکین ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے ان سب انبیاء کرام کے ناموں کو جانتے ہیں۔ ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ قومیں جنہیں اللہ نے عذاب بھیج کر مٹا دیا۔ تو یہ لوگ جانتے تھے کہ فلاں کوہ احقاف کا جو علاقہ ہے، احقاف کے علاقے میں یہ قوم ہود آباد تھی، انہیں معلوم تھا۔ یہ جو صدوم کا علاقہ ہے جہاں پر بحر مردہ ہے، وہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ جو مدائن کا علاقہ ہے، شام کی طرف کا جو علاقہ ہے، وہاں حضرت صالح کی قوم آباد، یہ معلوم تھا ان کو۔ اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ قومیں مٹا دی گئیں، ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا اور ان کو ہٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اب ان کے سامنے کہا ہے کہ تم بارہا اپنے تذکروں میں اس بات کا ذکر کرتے ہو کہ قوم ہود کو مٹا دیا گیا، قوم عاد ختم ہو گئی، تو کیسے ختم ہوئی؟ ان پر عذاب کیوں آیا؟ اس بات کو بھی کبھی تم نے غور کیا؟ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور قوم عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انتہائی طاقتور اور انتہائی مضبوط قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں جسم سے بھی بڑا نوازا تھا، بڑا ڈیل ڈول بھی ان کا بہت بڑا تھا۔ پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنا گھر بنایا کرتے تھے۔ موجودہ زمانے میں ان کی جو سیڑھیاں ملی ہیں وہ اس قدر بلند ہیں کہ ان کے اسٹیپس پر، ان زینوں پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی۔ ان کے سروں کو بتایا گیا کہ اس طرح کے تھے جیسے گنبد ہوا کرتا ہے۔ انتہائی قوت والے، انتہائی طاقت والے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں اتار دی، مگر یہ وہ لوگ تھے جو ناشکرے پن میں آگے بڑھ گئے، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اس کو بھول گئے۔ چنانچہ جب زندگی کے اندر بگاڑ آیا اور جب زندگی ڈاماڈول ہونے لگی
اور جہنم والے طریقے اختیار کرنے لگی تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی بنیاد پر، اپنی شفقت کی بنیاد پر اللہ نے ان کے درمیان نبی بھیجے، اور ایک نبی نہیں، کئی نبی آئے ان کے درمیان، اللہ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، مگر سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے کے کوئی ایمان نہ لایا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جب فائنل فیصلہ کیا کہ اب ان کے درمیان ہود کو بھیجا جائے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف۔ اور قوم عاد کا ہم نے آپ کو ایک لائن میں ایک اور بات بتا دیں کہ قوم عاد اپنے زمانے میں ترقی کے اعلیٰ معیار پر قائم تھی، اور احقاف کا پورا علاقہ بڑے دور تک وہ سب کے سب ان کے زیر نگی تھا۔ اللہ نے انہیں حکومت سے بھی نوازا تھا اور دولت سے بھی نوازا تھا اور ڈیل ڈول اور جسم کی طاقت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان پر اپنی نعمتیں تمام کر دی تھی۔ اب اللہ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس لفظ کے اندر بڑی بات ہے، اور ہم نے عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہ جو انہی کے بھائی کہا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کفار مکہ کا یہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان پروان چڑھے، وہ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، ہمارے ہی درمیان وہ رہتے تھے، ہمارے ہی درمیان کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، سفر میں ساتھ میں رہتے تھے، اور آج وہ نبی ہو گئے، تو ایسا کیسے ہو گیا؟ نبی تو کوئی الگ کا ہونا چاہیے، کوئی آسمان سے اترنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم نے جب بھی نبی بھیجا ہے انہی کے قوم کے درمیان بھیجا ہے، الگ سے نبی نہیں بھیجا، اسی قوم کے اندر کے کسی فرد کو ہم نے اٹھایا اور اس کے اوپر نبوت کا تاج رکھا اور نبوت کی ذمہ داری رکھی۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نور کے تھے، اس بات سے بھی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ ہرگز نہیں، انہی میں سے ہم نے اٹھایا ہے، جو انہی کے درمیان تھے، وہی قوم تھی، اسی قوم کے ایک فرد کو ہم نے چنا جو اس لائق تھا کہ اسے چنا جاتا، جو صاحب تقویٰ تھا، صاحب طہارت تھا، جو ہماری نگاہوں کے درمیان وہ پروان چڑھا، اور پھر ہم نے اس کو نبوت عطا کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب بھیجا، اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ، ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کا جو سربراوردہ طبقہ تھا، جو قوت والا طاقت والا لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا انا لنراک فی صفاہا، اے ہود ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، تم احمق ہو، بے وقوف ہو تم، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، کہنے لگے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، میں بے وقوف نہیں ہوں، میرے ساتھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے واسطے سے اللہ کا ذکر آ گیا ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور خبردار کرے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، جب نوح کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ نوح کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، پھر جو صاحب ایمان زندہ رہے ان میں سے، جو باقی رہے، ان سے نسلیں چلی، تو ذرا سوچو کہ تم کو باقی کیوں رکھا گیا؟ نوح کے ساتھ جب ان کی قوم غرق ہو گئی
تو تم بھی غرق ہو جاتے، تمہارے باپ دادا سب غرق ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تمہارے باپ دادا ایمان لائے تھے، اور چونکہ وہ ایمان لائے لہٰذا وہ عذاب سے بچا لیے گئے۔ تو تمہاری آج نسل برپا ہے، آج جو تم اتنی قوت میں ہو، اتنی طاقت میں ہو، یہ اللہ کا انعام ہے تمہارے اوپر کہ تم اللہ پر ایمان لائے تھے، اور آج تم اللہ سے بھاگے جا رہے ہو، آج تم اللہ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہو۔ فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے ڈیل ڈول میں بھی تمہیں کشادگی عطا کی ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو تم وعدہ کر رہے ہو عذاب کا لے آؤ، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، واقع ہو گیا عذاب آ گیا، بالکل سمجھ لو کنفرم ہو گیا عذاب کا آنا، آ گیا عذاب تمہارے رب کی طرف سے، عذاب بھی اور غضب بھی۔ ذرا سوچو، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو نام تم نے گڑھ لیے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فانتظروا، انتظار کرو تم اس عذاب کا، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا جو یہ مکالمہ ہے اپنی قوم کے ساتھ، ایک طرف یہ قوم انتہائی ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، اور ایک طرف نوح علیہ السلام سراپا شفقت بنے، وہ انہیں کہتے ہیں تم احمق ہو، بے وقوف ہو، یہ تو قرآن پاک نے الفاظ ذکر کیے ہیں بے وقوف کے، اس کے علاوہ جو انہوں نے استہزاء کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کیا نہیں کہا ہوگا۔ لیکن ہود علیہ السلام ان سب کے جواب میں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول، میں تم تک حق پہنچا رہا ہوں، اور یہی بات ہوتی ہے اس شخص میں جس کے اندر شفقت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، اور دعوت ہمیشہ شفقت اور محبت سے پھیلتی ہے، اکڑ سے، سخت الفاظ کہنے سے، کس سامنے والے کو ذلیل کرنے سے یہ کبھی دعوت نہیں پھیلتی۔ دعوت کا پہلا کام یہ ہے کہ جو بھی داعی ہے اس کے دل کے اندر سامنے والے کے لیے شفقت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال تو اس طرح سے ہے جیسے کسی نے شمع روشن کی اور پروانے اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اور پھر وہ ایک ایک پروانے کو ہٹاتا جاتا ہے، دور دور کرتا جاتا ہے، اور پروانے اسی کے اوپر نثار ہوتے جاتے ہیں، ٹوٹتے جاتے ہیں۔ تو میری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کے اندر کود رہے ہو، لگاتار آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر وہاں سے ہٹا رہا ہوں، اور تم پھر اسی میں کودتے جا رہے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شفقت کا اور کس محبت کا اور کس لطف کا مظاہرہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں جو آپ کے لیے پیر کے نیچے کانٹے بچھا رہے ہیں، صبح صبح کانٹے ڈال جاتے ہیں، ببول کے کانٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، ببول کے کانٹے انتہائی سوئی کی طرح ہوتے ہیں بالکل، اگر آپ کے جوتے پہنے ہوں، چپل پہنے ہوں تو اس کے اندر سے بھی وہ سوراخ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اس قدر مضبوط ہوتے ہیں، اور جس وقت پیروں کے اندر چبھ جاتے ہیں خون جاری ہو جاتا ہے، ان کا نکالنا مشکل ہوتا ہے، اگر آپ نکالنے بیٹھے تو اندر کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا یہ معمول ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے وہ کانٹے بچھا رہے ہیں کہ وہ نکلیں اور بے خیالی میں ان کا پیر پڑ جائے اور پیر ان کے لہو لہان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہیں، بچتے ہوئے نکلتے ہیں، گھروں کے آگے غلاظتیں ڈالتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر اونٹ، عقبہ ابن ابی معیط
اس نے ایک کو بھیجا اور اونٹنی کا جو غلاظت والا حصہ ہوتا ہے، جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، وہ لا کر اوج وہ آپ کے اوپر ڈال دی. جب آپ سجدے میں گئے آپ کے اوپر لا کر ڈال دیا پورا. وہ اس قدر بھاری تھا کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لوگ آپ کے گلے میں رسی کا وہ چادر کا پھندا ڈالتے ہیں اور پکڑ کر کھینچتے ہیں تاکہ آپ کا دم گھٹ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب ہو رہا ہے اور اس کے باوجود ان سے اے میری قوم کے لوگوں انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی لطف کے ساتھ ان کے سامنے حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کس رخ پر تم جا رہے ہو، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں. میں تمہیں سچی سچی باتیں بتاتا ہوں اور میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں کچھ نہیں مانگتا ہوں تم سے. تم اللہ والے بن جاؤ اور تم نیک بن جاؤ، تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، بس یہی میرے لیے خوشی کا مقام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شفقت ہونی چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے. آج بھی بہت سارے لوگ کفر میں گرفتار ہیں، شرک میں گرفتار ہیں، کفر اور شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے نکلیں تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر وہ درد پیدا کرنا ہوگا جو انبیاء کرام کا وطیرہ ہے اور ان کی خاصیت ہے. وہ تکلیف محسوس کرنی ہوگی جو نبی اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو غلط کاریوں پر دیکھ کر ان کے دل کے اندر جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف پہلے آپ پیدا کریں اپنے دل کے اندر. آپ نفرت نہ پیدا کریں، آپ منہ نہ بنائیں دیکھ کر، آپ چڑھ نہ جائیں، آپ غضبناک نہ ہو جائیں. نہیں، آپ کے دل کے اندر وہ درد پیدا ہو جائے کہ یہ تو کفر کے راستے اور شرک کے راستے پر جا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ کوئی اس کے بندے کو کفر اور شرک سے نکال کر توحید کی طرف لائے. یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک آدمی ایک طرف نمازیں ادا کر رہا ہو، نفلی نمازیں پڑھ رہا ہو، اور ایک طرف وہ شخص ہو جو کسی کو توحید کی دعوت دے رہا ہو. اللہ کو وہ شخص پسندیدہ ہے جو توحید کی دعوت دے رہا ہو، جو اسے نکال کر لا رہا ہو. چنانچہ اللہ رب العزت ایسے بندے کے اوپر بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے دل کے اندر اخلاص ہوگا، جب آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم سامنے والے پر چھا جائیں، سامنے والے کی زبان بند کر دیں، سامنے والے کو خاموش کر دیں. جب آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ بات کو مان لے، اس کے سامنے سچائی کھل کر آ جائے اور حقیقت اس کے سامنے آ جائے. پھر وہ اگر الٹا سیدھا بھی بولے گا تو چونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی طرح آپ بالکل کول رہیں گے، بالکل نرم رہیں گے. بالکل سامنے والا گالیاں دے رہا ہے، سامنے والا بلا بھرا کہہ رہا ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو جھوٹا جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، یہ الفاظ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہود علیہ السلام نرم ہیں. کہا نہیں، ایسا نہیں. پھر عذاب سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ورنہ اگر اللہ نے اپنا عذاب بھیج دیا، اتار دیا، تو پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ابھی موقع ہے تمہارے سامنے، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. میرے اوپر اللہ نے پیغام اتارا ہے کہ بتا دو اپنے قوم کے لوگوں کو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں. اگر اللہ نے عذاب بھیج دیا تو پھر اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا. چنانچہ ہوا، فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. پھر ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو بھی ان کے اوپر ایمان لایا تھا، جو ان کے ساتھ تھے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دے دی. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی. جیسے کوئی پودا جڑ سے نکال لیا جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں بچتا، سب ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کی جڑیں اکھاڑ دی. ہم نے اس پوری قوم عاد کو، ان کی پوری شان و شکوہ
اور شوکت و حشمت کے ساتھ سب ختم کر دیا۔ ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک لمحے کا فیصلہ۔ فرمایا وما کانوا مومنین، یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہ جو سمود کی جو بستی سے ہجر بھی کہا جاتا ہے، یہ جو یہاں کے جو لوگ تھے ان کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا۔ قوم عاد کو ہٹانے کے بعد اب جب قومیں بڑھی ہیں، پھر ان کی نسلیں آگے بڑھیں، پھر ایک زمانے تک لوگ صحیح رہے، پھر ان کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا۔ شیطان مردود تو کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، وہ تو نبیوں تک کو پریشان کرتا رہتا ہے، اور نہیں پریشان کر پاتا ہے تو جو نبی پر ایمان لائے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا ہے تو ان کے سامانوں کو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ رکتا نہیں ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ اپنے کام پر مستعدی کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی، قوم سمود کہلاتی۔ سمود کسی ان کے باپ داداؤں میں سے کسی کا نام تھا، اور ان کے نام پر پھر پوری قوم چل پڑی۔ پہاڑ کے نشیب میں رہا کرتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے، اور اپنے گھروں کو دیکھ کر وہ یوں کہتے تھے کہ قوم عاد جو مٹ گئی وہ اس لیے مٹ گئی کیونکہ گھر ان کے صحیح نہیں تھے، مضبوط نہیں تھے۔ اللہ نے جب زلزلہ بھیجا تو ان کے گھر گر گئے اور وہ مر گئے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بناتے، زلزلہ بھی اگر آ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کتنا بھی زلزلہ آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک نے ان کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے؟ اس وقت کوئی ان کے مقابل پہ نہیں تھا۔ اور پھر وہی جو ڈگر ہے، اللہ نے ان کے درمیان پیغمبر بھیجے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، لیکن دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، ایک تو دولت ہے، دوسرے اقتدار ہے، مضبوط قلعے ہیں، یہ سب ایسا نشہ دماغ کے اوپر چڑھ گیا کہ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہے گا۔ چنانچہ شیطان نے ان کو شرک پر لگایا اور وہ شرک کرنے لگے، کفر پر لگایا، کفر کرنے لگے، بدعمالیوں پر لگایا، گناہ کے کاموں پر لگایا اور وہ گناہ کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، ان کے درمیان پیغمبر بھیجے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے پیغمبر بھیجتے رہے۔ اور جب اس قوم نے یہ بالکل طے کر لیا اور ان کی سرکشی اپنی انتہا پر پہنچ گئی، یا ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جب پاپوں کا گھڑا بھر گیا تو اللہ رب العزت نے حجت کے طور پر آخری ان کے درمیان حضرت صالح کو نبی بنایا۔ حضرت صالح کو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہی کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام پروان چڑھنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت نوح کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ ان کے سامنے پیش کیا، اور کہا کہ اس پر غرور مت کرو، یہ سب آنی جانی ہے، دولت آنی جانی ہے، بادشاہت، حکومت، یہ سب چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایک سایہ ہے، دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ایک دھوپ ہے، دھیرے دھیرے چلی جاتی ہے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، نہ دھوپ دیر تک رہتی ہے نہ سایہ دیر تک رہتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اور آخر کار جب ان کو عذاب کے بارے میں ڈرایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے جو نبی بنایا ہے ایک اور بات کہنے کے لیے بنایا ہے،
وہ بات یہ ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے قوم عاد کو ختم کر دیا گیا ویسے تمہیں بھی اب ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا بالکل۔ تو وہ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ گھر دیکھ رہے ہو ہمارے، ہم عاد کی طرح نہیں ہیں کہ زلزلہ آیا اور ختم ہو گیا۔ کتنے بھی زلزلے آ جائیں یہ ہمارے گھروں کو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا پہاڑ گریں گے؟ کیا پہاڑ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ ہم پہاڑوں کے اندر جا کر بیٹھیں گے، لاؤ تم عذاب کو، عذاب کا وعدہ کرتے ہو لے آؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا۔ آخر کار حضرت صالح سے کہنے لگے کہ تم یہ روز روز کی جو بک ہمارے سامنے کرتے ہو، چلو ٹھیک ہے ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کون سی شرط؟ کہنے لگے یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے جو گابن ہو، بچہ دینے والی، اور یہی ہمارے سامنے بچہ بھی دے، کہو اپنے اللہ سے، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو کہو نکلے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور بچہ دے، مان لیں گے تم کو نبی، مان لیں گے ہم۔ صالح علیہ السلام ڈر گئے۔ اب جانتے ہیں قوم جب عذاب کا مطالبہ کر دے، معجزے کا مطالبہ کر دے تو یہ آخری بات ہوتی ہے، بالکل بالکل آخری بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے صالح اپنی قوم کو جواب دو اور ان سے کہو کہ ہم یہ معجزہ دکھائیں گے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لایا تو پھر اسے ہم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ پھر تم کوئی دعا نہ کرنا، پھر تم کسی کی سفارش اور بچانے کی بات نہ کرنا۔ آخری فیصلہ یہ ہے کہ اگر یہ اونٹنی نکلے گی تو پھر لوگوں کو ایمان لانا ہی ہوگا، اور اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب آئے گا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پوری بات کہی اور کہی کہ اس طرح کا مطالبہ نہ کرو، اللہ سے اس طرح سے نہیں مانگا جاتا، اللہ سے عذاب نہیں مانگا جاتا، اللہ رب العزت کا قہر نہیں مانگا جاتا۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں ذرا سا پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر موت دے دے ہمیں۔ تم کو کیا لگتا ہے کہ موت خاتمہ ہے؟ موت خاتمہ نہیں ہے، موت تو تمہارے اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کا ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھو، کیا یہ اعمال تمہارے اس لائق ہیں کہ تمہاری ضیافت کی جائے گی؟ ایسا تو نہیں کہ تم یہاں سے جاؤ گے تو اس سے زیادہ تم کو سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں ان مصیبتوں سے تنگ آ کر، ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ اب پریشانیاں اور شروع ہوں گی تمہاری خودکشی کرنے کے بعد۔ قیامت تک اسی طرح تمہیں سزا ملتی رہے گی جس طرح تم نے خودکشی کی ہے۔ وہ جو درد تم نے برداشت کیا ہے وہ درد تم کو قیامت تک ایسے ہی برداشت کرنا ہوگا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے قہر کو دعوت نہ دو، اللہ کی رحمت کو دعوت دو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کو اپنا نام رحمان اور رحیم بہت پسندیدہ ہے۔ رحمان، اللہ سے رحمت طلب کرو۔ وسعت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت مانگو، اللہ کو رحمت مانگنا بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ سے عفو طلب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ کو عفو مانگنا بہت پسندیدہ ہے، عافیت مانگنا، کہ پروردگار ہمیں عافیت میں رکھ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم آگے بڑھیں، پریشانیوں کو برداشت کریں گے، مصیبتیں مانگیے نہیں، مصیبتیں جب آ جائیں تو صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ کریں، لیکن اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہیں۔ اللہم نسألک العفو والعافیہ، یہ دعا سکھائی ہے باقاعدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم کے لوگوں یہ حرکت نہ کرو، لیکن قوم بضد ہو گئی اور کہا نہیں، یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ بھی دے۔ پھر وہ وقت آ گیا، پوری قوم اکٹھا ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب کے سامنے اللہ سے دعا کی اور کہا اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور سمجھا کہ میں تھک گیا،
اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ مجھے نبی اس وقت مانیں گے جب آپ سامنے کے پہاڑ سے اونٹنی نکالیں گے اور وہ اونٹنی نکل کر بچہ بھی دے۔ چنانچہ سامنے کا پہاڑ پھٹا دفاتن، بالکل پھٹ گیا، اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور نکل کر ان کے سامنے بچہ بھی دیا اس نے، اور وہ بچہ بھی اونٹنی کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں ملنا شروع کی، کہنے لگے سالے یہ کیا ہے، یہ کوئی جادو ہے، یہ تم نے جادو کر دیا ہے۔ اللہ نے فوراً وحی بھیجی کہ اے سالے، اب یہ اونٹنی اور اس کا بچہ اسی قوم کے درمیان رہے گا، چھوؤ اس کو، ٹچ کرو اس کو، محسوس کرو اس کو، بری نیت سے مت چھونا، غلط نیت اور غلط ارادے سے اس کو مت چھونا، چیک کرو، یہ تمہارے درمیان کھائے گی، پیے گی، تمہارے درمیان چلے گی، پھرے گی، دیکھ لو کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، قوم کے درمیان ٹہلتے تھے، گھومتے تھے، 7 دن تک مسلسل ان کے درمیان میں رات اور دن وہ بچہ موجود رہا۔ پھر ان بدبختوں نے یہ کہا آپس میں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس اونٹنی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ہمارے معبودوں کو چھوڑے دے رہے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا ذہن بھٹکا جا رہا ہے، ان کو لگنے لگا ہے کہ صالح صحیح نبی ہیں اور درست نبی ہیں، کہیں ان پر ایمان نہ لے آئیں، اس اونٹنی کو ختم کرو یہاں سے، جب تک یہ رہے گی تب تک لوگوں کا کہیں نہ کہیں کوئی ایمان میں نہ داخل ہو جائے۔ کچھ لوگ ایمان لائے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت صالح پر ایمان لائے بھی تھے بہت سارے لوگ، لیکن یہ جو قوم کے لوگ تھے، جو سرکش لوگ تھے، پھر ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ حضرت صالح نے خبردار کیا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ کی نشانی ہے، نقصان نہ پہنچانا اس کو، مگر ان لوگوں نے طے کیا کہ اس کو کاٹ ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ صبح کا وقت تھا اور ان میں سے کچھ بدبخت اٹھے اور تیر کمان لے کر بیٹھ گئے، اور وہ اونٹنی نکلی، اور جیسے ہی وہ اونٹنی نکلی ان لوگوں نے مل کر ایک ساتھ اس پر تیر چلائے جو اس کی گردن پر لگے، اور اسی وقت وہ اونٹنی وہیں پر تڑپ کر گر گئی، اور وہ بچہ ہے وہ روتا ہوا چیختا ہوا بھاگا، اس پہاڑ کی طرف بھاگا جدھر سے اونٹنی نکلی تھی، اور وہیں پر وہ گم ہو گیا، اسی کے اندر وہ چلا گیا، اور یہ اونٹنی مر گئی۔ اب نہیں معلوم کس نے مارا۔ صبح حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا، وہ رونے لگے۔ اللہ نے کہا کہ صالح رونے کا وقت ختم ہو گیا، اٹھو، اپنے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر نکلو، اب نہ کسی کی سفارش کام آئے گی نہ کوئی لفظ، اب تم جاؤ، نکلو یہاں سے، اب اس قوم کو سزا دینے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام چلے ہیں، اور اس کے بعد جو عذاب آیا ہے، پہلے زلزلہ آیا، اور زلزلے کے بعد ایک تیز ہوا چلی، بہت تیز ہوا، جس نے پتھروں کو اوپر سے اٹھائے، اور وہ پتھر ان کے گھروں کے اندر لگے، اور اس قدر آواز آندھی کے اندر چیخ بلند ہوئی کہ لوگ اپنے کانوں کو بند کرنے لگے، اور اپنے گھروں سے، جن گھروں کے اندر وہ پیک تھے، ان گھروں سے باہر نکلے، اور باہر نکلے اور پہاڑوں کے اڑتے ہوئے پتھر ان کے سروں کے اوپر پڑتے تھے، اور وہیں پر کٹے ہوئے درختوں کی طرح لیٹ جاتے تھے، اور ہوائیں اس قدر شدید تھیں کہ ان کو اڑا کر لے جاتی تھیں، اور وہی جو چٹانیں بنی ہوئی تھیں، جو گھر بنے ہوئے تھے، جن کے لیے وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، قوم عاد تھی جو زلزلہ نہیں سہ پائی، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے وہ ہوا چلائی کہ وہ ان کو درختوں کی طرح، پتیوں کی طرح اٹھاتے تھے اور اسی دیوار کے اوپر مارتے تھے، پوری قوم تہس نہس ہو گئی، کوئی باقی نہ بچا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا ہے تو افسوس میں ان کے جو آنسو رواں ہوئے ہیں اس کا بھی قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے۔ کہنے لگے فَكَيْفَ أَحْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اے میرے پروردگار میں کیا کروں، یہ میرا غم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ یہ نبی کی محبت ہوتی ہے، نبی کی شفقت ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو اللہ کا فیصلہ تھا تو وہ ہو کر رہا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا،
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بینہ واضح دلیلیں آ چکی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے بینہ اللہ کے نبی کے اوپر جو اتری ہوئی چیز ہوتی ہے اسے بینہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو چیزیں اتری قرآن پاک اور احادیث، یہ سب بینہ ہیں، بینہ آ چکا ہے، ہمارے لیے بھی آ چکا ہے، قوم صالح کے لیے بھی آ چکا تھا۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے درمیان ایک نشانی ہے۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو زمین پر یہ کھائے پیے۔ ولا تمسوھا بسوء، بری نیت کے ساتھ اس کو چھونا بھی مت۔ فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ واذکروا، حضرت صالح کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، قوم عاد کے گزرنے کے بعد، قوم عاد کو ختم کرنے کے بعد اللہ نے تم کو باقی رکھا۔ تمہارے باپ دادا ایمان لائے تھے، وہ باقی رہے، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ تو کیوں بچایا؟ اس لیے بچایا کہ وہ ایمان لائے تھے، تم بھی ایمان لے آؤ، اپنے اندر بگاڑ نہ پیدا کرو۔ وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے تمہیں بسا دیا ہے زمین پر، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، جس کے نیچے والے حصے پر، وادی میں جس کے نیچے والے حصے پر تم محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین پر فساد برپا کرتے ہوئے مت پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے غرور اور تکبر کیا، وہ جماعت کہنے لگی للذین استضعفوا، جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، بیچارے ایمان والے جو حضرت صالح پر ایمان لائے تھے، ان سے کہنے لگے لمن آمن منہم، جو ان پر ایمان لائے تھے، کیا کہنے لگے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں؟ تمہیں یقین ہے اس کا؟ ان لوگوں نے کہا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بالکل جو بھی ان پر اتارا گیا ہے ہم سب ایمان لے کر آئے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے، ان کے ایمان کو ڈگمگانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اور زیادہ یقین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جب لوگ انہیں شک اور شبہے میں ڈالتے ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بالکل ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے نبی پر۔ قال الذین استکبروا، پھر یہ گھمنڈی لوگ کہنے لگے انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ ہم لوگ جس پر تم ایمان لائے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، ان لوگوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، اسے مار ڈالا۔ وعتوا عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے سرکشی اختیار کی۔ وقالوا، اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح اگر تم رسول ہو تو جاؤ پھر جو وعدہ ہم سے کرتے ہو وہ لے آؤ، جو عذاب کا وعدہ کرتے ہو لے آؤ عذاب۔ دیدہ دلیری دیکھیے اور ڈھیٹھ پنا دیکھیے۔ فاخذتہم الرجفہ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر پڑے۔ جاثمین کہتے ہیں اوندھے منہ جو آدمی پڑ جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کیسا گرا دیا ان کو۔ فتولی عنہم، صالح علیہ السلام جب ان سے پیٹھ پھیر کر چلے ہیں، وقال، اور کہنے لگے یا قوم، اے میرے قوم کے لوگو، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کر دی تھی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم نے نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کیا۔ بس یہیں پر رکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 79 ہے، 79، اور اس کے آگے پھر حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے، پھر شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ سلسلہ چلے گا بھی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں کہ جیسے صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے،
اب اگر تم عمل نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی اور کہا اے میرے پروردگار میری ایک دعا تو ضرور قبول کر لے میرے رب۔ کہا اے اللہ جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، اے اللہ میری قوم کو اس طرح ہلاک نہ کر۔ عذاب تو اے اللہ تیرا قانون ہے، تیرا قانون ہے کہ جو نبی کی بات نہیں مانے گا اس پر عذاب آئے گا، یہ تیرا قانون ہے۔ قانون تو نہیں بدل سکتا ہے، لیکن ایک رحمت تو تیری ہو سکتی ہے کہ میری پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو سن لیا، کہا ٹھیک ہے قبول کیا۔ آج جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اس اللہ کی رحمت ہے، اس اللہ کی رحمت ہے جو ہم پر تمام گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت ہم کو باقی رکھے کہ ٹھیک ہے باقی رکھو۔ نبی کی بینہ آنے کے بعد، قرآن اور حدیث کے موجود ہونے کے بعد جو قوم حدیثوں سے اپنا منہ موڑ لے، جو حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو الٹی سیدھی تعویلات کر کے حدیثوں سے بھاگے، یہ نبی سے بھاگنا ہے، یہ نبی کی رسالت سے بھاگنا ہے، یا اللہ کے اتارے ہوئے پیغام سے بھاگنا ہے۔ اے لوگوں جرم تو بہت ہوتے ہیں، سب کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ جرم ہے جس پر عذاب آتا ہے، یہ وہ جرم ہے جو ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ پوری قومیں برباد کر دی گئی، پوری قومیں ہلاک کر دی گئی، صرف اس لیے کہ نبی نے حجت تمام کر دی اور تم نے نبی کا انکار کر دیا، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ رب العزت نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، پوری قوم برباد ہو گئی۔ لہٰذا کبھی دھوکے میں نہ آئیے، نہ دولت کے، نہ قوت کے، نہ صحت کے، نہ اقتدار کے، نہ حکومت کے، یہ سب آنی جانی ہیں، یہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یہ معیار نہیں ہے، نہ تقوی کا معیار ہے، نہ اللہ کی پسندیدگی کا معیار ہے۔ نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت دولت دی ہے، اللہ انہیں بالکل پسند نہیں کرتا، اور نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، مفلس ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اینڈ وائس ورسا۔ اس کو آپ الٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ہیں، اللہ انہیں بہت پسندیدہ ہے، اللہ بہت انہیں پسند کرتا ہے، دولت کے باوجود، طاقت کے باوجود، بادشاہت کے باوجود اللہ ان پر اپنی رحمت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ذلتوں میں جی رہے ہیں اور پھر بھی اللہ سے دور ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بات ماننا، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن اور اللہ کے نبی کی پیش کردہ حدیثیں، اس کا فرمان، یہ سب ہم کو قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جو عمل نہ کر سکیں اس پر اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ پروردگار ہم یہ نہیں کر پائے، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہم بہک گئے، شیطان نے ہمیں بہکا دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کا انکار کر دینا، اس سے منہ موڑ لینا اور اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرنا، پسے پشت ڈال دینا، یہ وہ جرم ہے جس کے اوپر قومیں مٹا دی جاتی ہیں۔ آپ تو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہوں، ہم اونچے تخت پر بیٹھیں، حکومت پر بیٹھیں۔ حکومت اور تخت تو بہت بڑی بات ہے، اس زمین پر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی قوموں کا ان جرم کے ساتھ میں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔